غوث پاک نے جا کے تے ماں نے نانے دی گودی چ رکھیا تے عرض کر دیا میرا پتر یتیم ہو گیا ہے، نالے نو پالو تے نالے دی تربیت کرو۔ غوث پاک دے نانا جی نے پتر نو گود وچ رکھیا، ہن غوث پاک اپنے نانا جی دے ویڑے چ پہ پل دے، اپنے نانا جی دے حجرے چ پہ پل دے، نانا جی دے آستانے تے پہ پل دے۔ نانا جان اپنے وقت دے بہت بڑے خطب تے ابدال سن، بہت بڑے ولی سن۔ آپ ایک دن بچے چکھیرے نانے دے آستانے دے باہر، اچانک آپ نے دیکھیا کہ ایک عورت گود وچ بچہ اٹھا کے لے کے آئی، تے تھوڑی دیر اندر گئی تے مائی روندی باہر آئی۔ غوث پاک نے مائی نو روندا باہر نکلدا ویکھیا تے قریب دوڑ کے جا کے کہن لگے ماں جی اے مائی صاحبہ میں ویکھیا اس بابے کو لوگ روندے آوندے نے تے ہسدے جاندے نے تے تسی روندی آئی تے روندی جا رہی ہو، وجہ کی ہے؟ مائی اپنے پتر پر اشارہ کر کے کہنے لگی میرا پتر بیمار ہو گیا، مینوں کسی نے دسیا بابے کو لے جا، بابا دعا کرے اللہ قبول کر لیندا ہے۔ میں بابے کو پتر واسطے دعا کروانے آئی ساں، بابے نو میں آکے عرض کیتی بابا میرا پتر بیمار ہو گیا، دی شفا واسطے دعا کر دے۔ بابے نے آسمان ول ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگا بیٹی پتر نو لے جاؤ، آسمان تے لوہے محفوظ تے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں۔ اینا بابے نے آکھیا بچے نے تڑپ کے جان قربان کر دیتی، کہن لگی میرا پتر مر گیا، کہن لگی میں بچیا کی دساں اس بابے کو لوگ جھولیاں خالی لے کے آندے نے بھر کے جاندے نے، میں تے بھری لٹا چلی میری گودی اجڑ گئی، میں چیخاں مار کے رونے لگ پئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باری آسمان ول ویکھیا، فرمان لگے بی بی نا نا ایویں بابے دیاں گلاں نہ کر، او ویکھ تیرا پتر پیا کھیڈدا، جڑے میرے بچے دے کپڑے چہرے تے کپڑا ہٹایا نیچے بچہ پیا کھیلدا، بی بی دوڑ کے بابے دے حجرے دے اندر گئی، کہن لگی بے بابا تو دیا کیسی بچہ مر گیا ہے، آ ویکھ میرا پتر زندہ ہو گیا۔ غوث پاک دے نانا جی نے نگاہ اٹھائی، لوہے محفوظ ول ویکھیا اوتھے بچے دی عمر بڑی لمبی لکھی ہے۔ فرمایا بی بی دس میرے حجرے چوں نکل کے کی کیتا، کہن لگی کچھ نہیں کیتا، ایک نکا جہا بچہ ملیا، انہیں بس میں آکھیا بی بی جا کے بابے نو کہہ دے کہ اوتھے زندگی لکھی ہوندی تیرے کول کی لینے ہونا۔ نوجوانوں غوث پاک دے نانا جی سمجھ گئے اے تے میرے پوترے دا کمال ہے، اپنی چھڑی پکڑ کے باہر نکلے، نالے غوث پاک نو فرمان لگے عبدالقادر ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا۔ غوث پاک اگے کے دوڑتے نے، نانا جی پیچھے دوڑتے نے، فرمان دے لوگوں نانے کو بچایا جائے، نانے کو بچایا جائے۔ غوث پاک دوڑتے قبرستان کے اندر چلے گئے، فرمان دے او قبرہ والے نانے کو بچایا جائے، قبرہ جو مردے باہر نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لیا۔ نانے نے جدو دوترے دی شان ویکھی چھڑی سوڑ کے فرمان لگے ادھر آ نانے دے سینے لگی جا، میں کوئی مارن تے نہیں چھایا، میں تے سمجھانے آیا سا، ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی۔ ہم عرصے دراز سے دیکھ رہے تھے اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتاً فوقتاً جنرل تو گفتگو کرتا تھا، اسپیسیفکلی ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی بائی نیم ٹارگٹ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں آن نہیں کرتا، تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبہ پیر کہتے ہیں ان کی مثالیں دے کے انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا لیکن اسپیسیفکلی کبھی اس طریقے سے نہیں کیا۔ اکا دکا ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھائی یہ تو بیچارہ شاہی کوئی نہیں ہے، ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فراڈیا سمجھتے ہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں۔ اور دیکھیں یہ کتنے چلاک ہیں، جب کبھی بھی آپ ان کے اوپر کوئی بات کریں یہ فوراً ایسا پینترا بدلتے ہیں اور مقدمہ آپ کے اوپر الٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا اس وقت بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی، پھر یہ دونوں ایک سٹیج کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور اس میں آ کے پتہ کیا بات کی، جی ہم دونوں مل کر ختم نبوت پر کام کریں گے۔ پوری دنیا کا جڑا ویلا ترین بندہ ہوتا ہے نا وہ کہنا میں ختم نبوت کام کر رہا نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، تسی ختم نبوت کام کرنا ہے۔ غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے، اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا تو جنہوں نے کتابیں چھاپی اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔
चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा अशरफ अली थानवी ने भी किया है, मरते दम तक उसने 1944 में वो मरा है, उसने तौबा नहीं की, क्योंकि उसने थानवी रसूलुल्लाह को भी इंडोर्स करना था, इसलिए उसने दिफा किया। पीर मेहर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए, आज है 28 जनवरी 2024, ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। उन्होंने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया। अहमद बरेलवी साहब 1921 में फौत हुए, उन्होंने अपने फतावा रज़विया के अंदर जिस किताब की तारीफ की और इससे बढ़कर रसूलुल्लाह पर झूठ बांधा कि यह किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, सबा सनाबिल, उसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो ये पुराने बुजुर्गों से अगर आप जान छुड़ाएंगे, इनका क्या करेंगे? और ये 100 साल पहले इन बुजुर्गों का दिफा करना इस बात का सबूत है कि किताबें नहीं बदली। 100 साल पहले तक तो किताबें नहीं बदली हुई थी, जब भी वो दिफा कर रहे थे ना, अदरवाइज वो कहते हैं ना किताबें बदल गई हैं, उन्होंने तो दिफा किया हुआ है। तो ये सिर्फ एक फतवा मुफ्ती मुनीब साहब ने लिख के तो समझ लिया कि जान छूट जाएगी, जान नहीं छूटेगी भाई। ये तो एक इबारत थी, अभी तो वो भी नामुकम्मल है फतवा, और जो दूसरी गुस्ताखाना इबारतें इतनी ज्यादा आपकी किताबों में छपी हुई हैं, उनका आप क्या करेंगे? खैर, ये मैं एक ज़िमनन बात कर रहा हूं कि अभी भी आप देखें वो फौरन जी मुझे खतबे नबूवत पे काम करने से रोक रहे हैं, इकरारुल हसन साहब। और न सोए तू है खतबे नबूवत दा तोड़ा के लेना देना, फ्राडियो, तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़वाए, तुम लोग गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के असल फॉलोअर हो। सिर्फ कादियानी दज्जाल को दज्जाल कहना काफी नहीं है, जब तक चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, इनको आप बुरा नहीं कहोगे ना, उस वक्त तक हम आपकी खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर शक करेंगे। तो ये तरीका वारदात है, इसलिए मैं ये बिल्ली शुरू में इनकी मारता हूं। हाँ, इकरार तो बेचारा शरीफ आदमी है, उसे अंदाजा नहीं है कि ये क्या कुछ करेंगे अभी। और ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि कोई इसका कोई मंतकी नतीजा निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं आज आपको बता देता हूं, वो कभी भी तैयार नहीं होगा वीडियो बनाने के लिए। अगर बना भी दी, वो ऐसी एम्बिगुअस बात करेगा कि कभी भी मीडिया के सामने ये अपने कर्तव्य उसे ना दिखाने पड़े, क्योंकि एक्सपोज हो जाएगा। आपको भी पता है, मेरे जैसे बंदे तो फिर सीधे खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे मरीजों को छोड़, तुझे खिलाते हैं ब्लेड भी, सुइयां भी, तू अपनी निकाल के जरा बता, बाकियों को छोड़। जो बुजुर्ग कहता ना मैं मुर्दा जिंदा कर सकता हूं, तो ठीक है, अपना कत्ल माफ करे, सबसे पहले उसे शहीद करते हैं, अपने आप को जिंदा करके बताए। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के मोजज़ात की प्ली लेना, भाई अंबिया को तो अल्लाह ने मनवाना होता है, तुम्हारे बाबों को अल्लाह ने मनवाना नहीं होता। उनका काम यह है कि वो नबियों को फॉलो करें, और ये डाके मारते हैं उनकी अजमतों के ऊपर, मिसालें देते हैं अंबिया इकराम की अलैहिमुस्सलाम कि जी उनसे भी मोजज़ात होते थे। भाई अंबिया के मोजज़ात का इनकार करने वाला तो काफिर है, वो तो कुरान में रिपोर्ट हुए हैं मोजज़ात, हम मानते हैं उनको। लेकिन तुम्हारे बाबों ने उनके नाम के ऊपर जो कुछ कैश करवाया वो झूठ बोला, और अगर समझते हो कि ये सच है तो करके दिखा दो, करके बताओ, हम मान लेंगे। ये घोड़ा, ये मैदान। तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आज मैं इस टॉपिक को एक दफा फिर तरोताजा करूं आप लोगों के दिमाग के अंदर, ताकि ये जो कुछ अब मुस्तकबिल में होने जा रहा है, आपको सारी सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। और इस वक्त इनके मकब फिक्र के जो बड़े उलमा हैं, जो बड़े आस्थाने हैं, उन्हें भी सामने आना चाहिए और आके ऐलान बरात करें इस तरह के फ्राडियों से, मीडिया, और अपने फ्राडियों से भी करें ऐलान बरात। ये जो हमारा भोला भाई है ना इकरार, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग तसव्वुफ को, रूहानियत को बदनाम कर रहे हैं, बुजुर्गों ने तो बड़ी खिदमात की, और बुजुर्गों ने यही कुछ ही किया हुआ है भाई। हाँ, वो भी यही कुछ थे। ये रूहानियत है ही नहीं है, ये मिस्टिसिज्म है, जो कि बुद्धिस्ट के अंदर भी है, क्रिश्चियंस के अंदर भी है, हिंदुओं में भी है। हॉन्टिंग प्रोग्राम लगता है डिस्कवरी चैनल के ऊपर, वहां पे जीसस क्राइस्ट के नाम के ऊपर वो भी जिन्नात निकालते हैं, और कितना वो यानी कुफ्रिया और शिरकिया अकीदा उन्होंने रखा हुआ है। ईसा इब्न मरियम को खुदा का बेटा कहते हैं, वो भी जिन्नात लोगों के निकाल रहे हैं। और इस तरह के, ये भाई एक फन है, इसका दीन से कोई लेना देना नहीं है, शोबदाबाजी है, इस्तिदराज है,
اس کا معجزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. معجزات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئے، قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، معجزہ ہے. عیسیٰ ابن مریم مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، جو ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے. یہ نہیں کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے. وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. وہ وقتی طور پر مردہ زندہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اتنا بڑا کام اللہ ہی کر سکتا ہے، تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے اذن سے اللہ نے میرے ذریعے یہ معجزہ کروایا ہے. تو وہ گواہی دیتے تھے اور پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے تھے. مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے عیسیٰ ابن مریم. سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں آیا تو وہ پرندہ بن کے اڑتی تھی. اندھوں کو اللہ کے اذن سے بینائی دے دیتے تھے. جو کوڑی کے مریض ہیں انہیں اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے. یہ سب کچھ رپورٹ ہوا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے. وہ تو پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے اذن سے. آسا پھینکا، اژدہا بن گیا، دوبارہ ہاتھ لگایا، دوبارہ واپس آ گیا. لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. سورۃ القصص میں آیا کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے، میں اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا زمین پہ پھینک. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا، سانپ نما. موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا. یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو تھوڑے بابے تو شاید کوئی نہیں ہے. موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسے دوبارہ ہاتھ لگا. انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا، واپس آ گیا. پھر یہ معجزہ ان کے ساتھ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا. جب وہ پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. لیکن دیکھیں جب امتحان آیا کہ جادوگر آئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے استدراج کیا، ایلوژن کیا، نظر بندی کر دی. وہ سانپ نظر آئی لوگوں کو، ایکچولی نہیں تھی. ذہن میں رکھیے گا کوئی جادوگر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. نظر بندی ہوتی ہے. قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ ان کو نظر آئیں اس طرح، کیونکہ سورۃ الحج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا. بھائی سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو سکتی کہ رسیوں کے سانپ بن جائیں. سانپ میں سے سانپ بن جاتا ہے. کلوننگ کے ذریعے بھی آپ کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں گے، لیکن وہ لیونگ تھنگ سے ہی آپ لیونگ تھنگس کو پروڈیوس کر رہے ہیں. نان لیونگ تھنگ سے لیونگ تھنگس کبھی بھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی. یہ بایولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے بھائی. وہاں پہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسا پھینک. آسا پھینکا. ان کو تو نہیں پتا، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ انہوں نے بھی کیا میں بھی کروں گا تو برابر ہو گئے دونوں. اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اژدہا بنے گا جو ان رسیوں کو بھی کھا جائے گا. اسی لیے خوف کھا گئے نا، ورنہ کہندے ہے. قرآن میں الفاظ ہیں خوف کھا گئے کہ اب کیا کروں. تو ہم نے تسلی دی کہ پھینک دیکھ. اس کے بعد جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا آپ نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت. آگے سمندری جھیل، وہ کافی ساری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی تھی گوروں نے، ورنہ تو پورا افریقہ کراس کر کے آنا پڑتا تھا. دنیا کی اس وقت بھی 30% تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہو رہی ہے. تو وہ کچھ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک جھیل کو انہوں نے عبور کیا. اب وہ جھیل کے کنارے پہنچے ہیں تو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت، اب کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس عصا کو پانی پہ مارو، راستہ بنا دے گا. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ عصا یہ کام بھی کر سکتا ہے، اور نہ اس نے کرنا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اپنی مرضی سے مارتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر ہی پیچھے نہیں ہونا تھا. ان کو یہ پتا تھا بس یہی کرتا ہے.
تو اگر یہ نبیوں کا سٹیٹس ہے تو باقی لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں بھائی؟ آج بھی میں دعویٰ کرتا ہوں، آج آپ اگر یروشلم سے وہ آسا تابوت سکینہ ڈھونڈ بھی لیں اور اس میں وہ آسا مل بھی جائے، آپ کسی ربائی کو پکڑا دیں یہودی، یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں وہ آسا دے دیں یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ اسے ذرا سانپ بنا کے بتائے۔ میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں، کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں آپ، وہ نہیں بنے گا، وہ موسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ تھا بس، جب تک اللہ تعالیٰ کا پیچھے حکم تھا۔ یہ ہے معجزے کا کانسیپٹ، اور کرامت کا زیادہ سے زیادہ یہ کانسیپٹ ہے، کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ کرامت کو ہم مانتے ہیں، کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کر کے کچھ نہیں کوئی دکھا سکتا۔ ایک ان کے پاس تخت بلقیس والا واقعہ ہے جس کو انہوں نے مس یوز کیا، اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا، پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں۔ کر کے کوئی نہیں کچھ دکھا سکتا، ہاں دعا کریں، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کے لیے نبی ہونا بھی شرط نہیں، کہہ رہے نبی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں کے اندر آیا، سعید ابن زید کے اوپر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا کہ اس نے زمین دبا لی ہے۔ مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا مدینے کا، اس نے سعید ابن زید کو بلوایا کہ یہ حضرت آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے، تو ان کے جملے سننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبا لی، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا۔ تو کیا میں رسول اللہ سے یہ بات سن کر بھی کر سکتا ہوں ایسا کام کہ میں کسی کی زمین دبا لوں؟ مروان ڈر گیا، اس نے کہا حضرت جائیں آپ، دیٹس آل، کافی ہے۔ انہوں نے کہا نا، ادھر ہی انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو بددعا دیتا ہوں جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا کہ یہ ذلیل و خوار ہو کے مرے گی۔ کچھ عرصے بعد وہ پاگل ہو گئی، اور وہ اس کو کوئی اپنی ہوش نہیں ہوتی تھی، کس جگہ پہ وہ پیشاب کر رہی ہے، کہاں پہ وہ برنا پھر رہی ہے، اور کہتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگی، اور ایک دن وہ اپنی سرزمین کے اندر ایک کنویں میں گری اور وہی اس کی قبر بن گئی۔ تو کرامات ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے، ان کو آ کے ان کے خادم نے بتایا کہ حضرت کوئی بندوبست کر لیں اپنا، اس دفعہ تو قحط سالی ہے اور ہمارے پاس تو سال کے دانے بھی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ گھر سے نکلے، اپنی زمین میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ بارش تو نہیں نازل فرمانی ہے۔ واپس آئے اور اپنے خادم سے کہا کہ ذرا دیکھ کے آؤ۔ اب کانفیڈنس لیول دیکھیں، نبی علیہ السلام کو 10 سال تک وضو کروائے ہوئے۔ انس بن مالک 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 82 سال تک زندہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ 7 صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان میں ایک یہ ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خادم نے آگے بتایا کہ اچانک بادل آئے اور صرف آپ کی زمین کے اوپر بارش برسا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح دعا سن سکتا ہے کسی کی، اس میں کوئی یہ اس کو پتہ کیسے بیان کریں گے کہ خادم نے آگے بتایا، انہوں نے کہا ٹھہر سے ہونے میں تکنا اینڈ اشارہ کی تب بدلا نو اتھو ٹورے اینج ملے، نہیں ایسا تو نہیں ہوتا بھائی۔ ہاں دعا مانگی بھائی، قبول ہو گئی۔ بخاری میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے اور کہا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے، ان کے ذریعے توسل تیری طرف اختیار کرتے تھے، ان کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیتا تھا، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ اور انس بن مالک کے الفاظ ہیں کہ جب کبھی بھی قحط پڑتا تو حضرت عمر عباس کو لے کے آتے اور ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی۔ دیکھ لیں، تو اس طرح کی کرامات کا کون انکاری ہے بھائی؟ ہم کرامات کے ماننے والے ہیں، ہم کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ اس سے بڑی کیا کرامت ہے 2024 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے ذریعے 1200 سال کی تمہاری جعلی بزرگیاں الٹ کے رکھ دی ہیں۔ اس کے ایک نعرے نے تمہارے سارے کے سارے بزرگوں کا جھوٹ پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں
تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں.